السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو سنیے رحمت الہی کا ایک قصہ شہاب نامہ میں لکھا ہوا۔ ضلع جنگ کے ایک سابق ڈپٹی کمشنر قدرت اللہ شہاب اپنی آپ بیتی شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، ایک روز جنگ کے ایک پرائمری اسکول کا استاد رحمت الہی میرے دفتر میں آیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں، رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہ تھا، پینشن نہایت معمولی ہوگی۔ اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کہاں رہے گا، لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہوگی، کھانے پینے کا خرچ کیسے چل پائے گا۔ اس نے مجھے سرگوشی میں بتلایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تہجد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا رہا ہے۔ چند روز قبل اسے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنگ جا کر ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکل بتاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے چہرے پر شک اور تذبذب کے آثار دیکھ کر رحمت الہی آبدیدہ ہو گیا اور بولا، جناب، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر جھوٹ بولتا تو شاید خدا کے نام پر تو بول لیتا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اس کی اس منطق پر میں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ آپ نے سنا نہیں کہ با خدا دیوانہ با مصطفیٰ بشیار باش۔ یہ سن کر میرا شک پوری طرح دفع تو نہ ہوا، لیکن سوچا کہ اگر یہ شخص غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کے اسم مبارک کا سہارا لے رہا ہے جس کا لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے رحمت الہی کو 3 ہفتوں کے بعد دوبارہ آنے کے لیے کہا۔ اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا کھوج لگایا اور یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہایت سچا، پاکیزہ اور پابند صوم و صلات آدمی مشہور ہے، اور اس کے گھریلو حالات بھی وہی ہے جو اس نے بیان کیے تھے۔ اس زمانے میں کچھ عرصے کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنروں کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری بنجر زمین کے 8 مربع تک ایسے خواہش مندوں کو طویل میعاد پر دے سکتے تھے جو انہیں آباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ میں نے اپنے مال افسر غلام عباس کو بلا کر کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ کراؤن لینڈ کے ایسے 8 مربع تلاش کرے جنہیں جلد از جلد کاشت کرنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے۔ مال افسر نے غالباً یہ سمجھا کہ شاید یہ راضی میں اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پکی سڑک کے قریب نیم آباد سی زمین ڈھونڈ نکالی اور رحمت الہی کے نام الاٹمنٹ کی ضروری کارروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ دوسری پیشی پر جب رحمت الہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کر کے اسے مال افسر کے حوالے کر دیا کہ یہ قبضہ وغیرہ دلوائے اور باقی ساری ضروریات پوری کرنے میں اس کی مدد کر دیں۔ تقریباً 9 برس بعد میں کراچی میں فیلڈ مارشل جنرل ایوب کے ساتھ کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک رجسٹر خط موصول ہوا۔ اس زمانے میں پاکستان کا صدر مقام اسلام آباد کی بجائے کراچی تھا۔ یہ ماسٹر رحمت الہی کی جانب سے تھا کہ اس زمین پر محنت کر کے اس نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اور وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد ہے۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ فریضہ حج بھی ادا کر دیا ہے۔ اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ ایک کچا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے۔ اسی خوشحالی میں اب اسے 8 مربعوں کی ضرورت نہیں، چنانچہ اس الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ارسال ہے تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ یہ خط پڑھ کر میں کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ میں اس طرح گمسم بیٹھا تھا کہ صدر پاکستان کوئی بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آ گئے۔ کس سوچ میں گم ہو؟ انہوں نے حالت بھانپ کر پوچھا۔ میں نے انہیں رحمت الہی کا سارا واقعہ بیان کیا تو وہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر وہ اچانک بولے، تم نے بہت نیک کام سر انجام دیا ہے۔
मैं गवर्नर को लाहौर टेलीफोन कर देता हूँ कि वो ये अराज़ी अब तुम्हारे नाम कर दें। मैंने नहायत लजाजत से गुजारिश की कि मैं इस इनाम का मुस्तहिक नहीं हूँ। ये सुनकर सदर पाकिस्तान बोले कि तुम्हें ज़रूरी अराज़ी हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। जी नहीं सर, मैंने इल्तिजा की। आखिर में फ़कत 2 गज़ ज़मीन ही कब्र के लिए काम आती है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मिल ही जाती है। क़ारीन, इस वाक़ये के 5 किरदार आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन जंग के एक प्राइमरी टीचर रहमत इलाही का किरदार हम सब के लिए मनारा नूर है। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए और अपने लोगों के साथ इस किस्से को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छा किस्सा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इतने ईमानदार लोग आज की तारीख में कहाँ मिलते हैं, लेकिन हर किसी को इस बारे में सोचना चाहिए कि हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत ज़रूर पूरी हो सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।